الحمد للہ وکفى عباده الذین اصطفى۔ آیت شریفہ 20 سورہ مریم 16واں پارہ۔ یہ آیت کریمہ اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ سبق میں اس کے حوالے سے کچھ عاجزانہ ٹوٹی پھوٹی گزارشات عرض کرنے کی اللہ کی توفیق سے حقیر سی کوشش کی گئی۔ آج بھی اسی آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ مزید بات کے ساتھ اللہ ہی کے بھروسے پر بات کا آغاز کرنے کا ارادہ لے کے آیا۔ ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ انہوں نے یعنی بی بی مریم نے کہا، میرے لیے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، اور مجھے تو کسی بشر نے نہیں چھوا، اور میں بدکار نہ تھی۔ اللہ جانے اس آیت کریمہ میں کیا کچھ ہے، جن کی کتاب ہے وہی جانے۔ سمجھنے کی غرض سے، سمجھانے کی غرض سے کچھ بات کہتے سنتے ہیں، اللہ قبول کرے اور غلطی ہونے والی کو معاف کر دے۔ ایک بات، بی بی مریم نے رب العالمین کی طرف سے دی گئی بشارت جو جبریل امین دے رہے ہیں، سوال کیا کیا اللہ کے فیصلے پر تنقید کے لیے تھا؟ اگر یہ ہوتا تو بی بی مریم نہ ہوتی، کچھ اور ہوتی۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے اور ہونے والے تعجب اس کے ازالے کے لیے، اس مقصد کے لیے اب بھی اللہ کی باتوں کے بارے میں سوال کرنا، اس میں کچھ عیب نہیں۔ تنقید اللہ اس سے پہلے فوت کر دے۔ اللہ کی بات اور تنقید کرے، ہم نہیں برداشت کرتے، اور ہماری زیادہ باتیں غلط اور تھوڑی سی، میں اپنے بارے میں تو یہی سمجھتا ہوں، پتہ نہیں آپ مستنصر بھائی آپ کیسے ہیں، ہمیں تو اپنے اندر کا پتہ نہیں، اللہ خیر کرے۔ ہم نہیں برداشت کرتے، باوجود غلطیوں کے رجسٹروں کے رجسٹر بڑھے، کیوں نہ سب نہیں؟ تو اللہ مالک لا حول ولا قوت۔ ایک اور بات یہاں انہوں نے بیان کیا، نگاہ جمائیے، کیونکہ اس کے سمجھنے سے ایک اور بات کی طرف جانا ہے۔ اور مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا، مراد میں شادی شدہ نہیں، کسی سے ازدواجی تعلقات نہیں، اس کے بارے میں ایک بات ہو چکی، اب اس کو نہیں دوہرانا۔ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں بری عورت نہ تھی۔ اب میرے ساتھ آئیے سورہ آل عمران میں آیت شریفہ 47 میں، یہاں مریم کی یہ بات کہاں ختم ہوئی؟ بشر پر۔ ڈاکٹر صاحب بات واضح ہو رہی ہے، بشر پر ختم ہو گئی، اور آپ کے سبق میں کیا ہے، کہاں ختم ہوئی؟ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا۔ اب جمع ہو جائیں سارے وہ جو اپنے آپ کو قرآن کی طرف منسوب کر کے حدیث کا انکار کرو، آسمان پھٹ گیا یا زمین شک ہو گئی، کیا ہوا؟ جاہلوں کے یہ ہوگا، بہت ہوگا، جنہوں نے علم والوں کے سامنے زانو ادب طے کیے ہیں، شاگردی اختیار کی ہوگی، کچھ بھی نہیں۔ صدیوں پہلے حقیقی قرآن والے یہ سارے مسائل بیان کر چکے
بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سیما سے وہاں ہے وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، بس اس کے بعد کچھ نہیں. اور سبق میں کیا ہے؟ اس میں کچھ ایک اور چیز ہے کہ نہیں؟ اس میں مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا، اس میں ہے کسی بشر نے نہیں چھوا اور نہ میں بدکار تھی. یہ ٹکڑا مبارکہ آل عمران، سمجھ آئیے اب کہ نہیں؟ آل عمران میں نہیں. اب کوئی بات بنانا چاہے تو بکتا رہے کہ قرآن پاک میں کنٹرڈکشن ہے. معاذ اللہ کا چیلنج ہے. اگر یہ غیر اللہ کی طرف ہوتی تو اس میں کنٹرڈکشن ہوتا. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت اختلاف پاتے. چونکہ یہ اللہ کی طرف سے اس میں اختلاف کی الگ بھی نہیں اور نہ ہو سکتی. اب چھوڑ دو قرآن، ان کو کیا پتا ہوگی قرآن شریف کیا ہے. اب حدیث شریف میں نہ 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 یہ دین خراب کر دے گی. تیرا ٹھیک کب تھا جو اب خراب ہو گیا؟ اس میں کنٹراڈکشن ہے. نہ حدیث شریف میں کنٹراڈکشن ہے نہ قرآن پاک. جو تو کنٹراڈکشن اٹھائے پھرتا ہے اللہ تجھے ہدایت دے دے. نہ خود گمراہ ہو نہ امت کو گمراہ کر. علماء امت صدیوں سے فارغ ہو چکے ہیں، کتابیں لکھ دی قرآن کے مخصوص اسی موضوع پر، اور ثابت کیا ہے کہ نہ قرآن کریم میں کوئی کنٹراڈکشن ہے نہ حدیث. قرآن کریم کہاں سے آیا اور حدیث شریف؟ تو اگر حدیث شریف نہ رہے تو قرآن شریف کدھر سے آئے گا؟ کس نے بتایا کہ یہ قرآن شریف ہے؟ کس کے پاس جبریل آیا؟ حدیث نے بتایا ہے. کہیں قرآن پاک میں ہے کہ سورت بقرہ پہلے ہے اور سورت ناس آخر میں؟ کہاں ہے؟ قرآن پاک میں نمازیں پڑھو، کتنی پڑھو؟ سارا قرآن پاک اٹھا دو، سارے اکٹھے ہو جاؤ، اختلاف ہی کرتے ہو. سارا قرآن پاک پڑھ جاؤ، اس میں یہ تو ہے زکوٰۃ دو، کتنی دو؟ ٹکرے مارو بارگاہ پہاڑی سے آ کے نہیں پاؤ. حدیث شریف نے بیان کر دیا. روزے رکھو، روزوں کے 20 مسائل قرآن شریف میں نہیں ہے. کچھ ہے زیادہ نہیں ہے، کہاں سے دیکھو. حج کرو، تھوڑے سے مسائل ہیں، باقی کہاں؟ حدیث شریف ہے. حدیث شریف کے بغیر قرآن شریف کا نہ ثبوت ثابت ہوتا ہے نہ قرآن شریف کے احکامات کے بغیر، قرآن شریف کے احکامات پر حدیث کے بغیر عمل ہوتا ہے. ہاں قرآن شریف نمبر 1 ہے، حدیث شریف نمبر، معاذ اللہ یہ نہیں کہ حدیث بڑھ گئی، نہ. ہم ادب والے ہیں اور ہم پابند ہیں اللہ کے فرمان کے. اپنی رائے تو ہے ہی نہیں، اللہ اس سے پہلے اٹھاوے کہ اس کے بارے میں کوئی کفر پائے. جنت جانا ہے کہ نہیں، اس رات پہ پہنچنا ہے، پار اللہ کر دے، کوئی کہانی نہیں. لیکن کوئی کہ عقیدے کے بارے میں، منہج کے بارے میں، سوچ کے بارے میں، معاذ اللہ. سوچ ہماری آئی تو بات تو کریں وہ جو ہماری ہے، عمل ہمارے ہیں، کرتوتیں ہماری ہیں، نالائکی ہماری ہے، لیکن کتاب و سنت تو نہیں اس میں کوئی بات. وہ تو وہی ہے. بات واضح ہے. یہ ہمیشہ نوٹ کریں، جو کنٹراڈکشن کا نام ہے اس کو 20 مقامات قرآن پاک کے ہیں، وہ کہاں سے نکالو؟ ان علماء امت نے ان کو حل کیا، حدیث کے علماء امت نے ان کو حل کر دیا. جو سمجھتا ہے کہ وہ پھنے خواہ ہیں، وہ نہ قرآن پاک میں چل سکتا نہ حدیث میں چل سکتا. اس کے بعد
قال كذلك قال ربك هو علي حين. انہوں نے کہا اسی طرح. کیا مطلب اسی طرح کا؟ انہوں نے کہا ضمنی طور پر، انڈرسٹوڈ، واضح بات. یہ جو کہا کہ مجھے نہ بشر نے چھوا نہ میں بدکار ہوں، تو مانا کہ بچوں کے آنے کے اللہ تعالیٰ نے یہ دو طریقے بنائے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اور میرے پاس دونوں ہی کوئی نہیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو جواب میں فرمایا اسی طرح. اب تیری شادی نہیں کروانی. زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا جوان کر کے، بیوی کے بانجھ پن کو دور کر کے، دوسری شادی کر کے. نہ دوسری شادی ہے، نہ پہلی بیوی کا جوان ہونا ہے، نہ باپائی کا جوان ہونا ہے. وہاں بھی تھا اسی طرح. رب قادر ہے، جوان کرنے میں ان کو کوئی دیر ہونی ہے. جو بچہ دے سکتے ہیں تو جوان نہیں فوراً کر سکتے. عورت ایک کو جوان نہیں کر سکتے. کائنات کے تمام بڈھوں کو چاہیں کن کہیں سارے بڈھے جوان ہو جائیں، لیکن نہیں. قدرت دکھانی ہے کسی کی شادی بھی نہیں ہونی. تو نہ ہے نہ ہوگی وہ عورت بری، پھر بھی دینا. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ. اور اس واقعہ کو کہ بغیر شادی کے خاتون کے ہاں بچہ ہو اور پاک باز بھی ہے، آیا. اب اس پر دو زبریں دیکھ رہے ہیں. جواب تو دو نہیں. آیۃ للناس، دو زبریں، ان کو کہتے ہیں تنوین. اور اس کے بڑے فائدے ہیں اور مختلف جگہوں پر جدا جدا فائدے ہیں. یہاں اس کا فائدہ ہے، کہتے ہیں التنوین للتعظیم یا التنوین للتفخیم. اس کا ترجمہ نشانی ہے، نامکمل ہے، بہت بڑی نشانی ہے. باپ کے بغیر پاک باز عورت کو بیٹا دینا چھوٹی نشانی ہے، یہ بہت بڑی ہے. آیۃ من الناس. سماعت فرمائیے، کائنات میں نظام یہ ہے شادی ہو یا گندی عورت ہو. اللہ پاک پوری امت کی خواتین کو اس سے بچائے. جو کر رہی ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے. دستور یہ ہے کہ اس سے ان دو طریقوں سے اللہ بچے کو جنم دے، لیکن اللہ اس کے محتاج نہیں. بابا آدم علیہ السلام کو دونوں کے بغیر پیدا کیا، اما حوا کو خاتون کے بغیر پیدا کیا. اب بی بی مریم کے لیے ایک نئی بات، ماں ہے، اما حوا کی ماں نہیں تھی. یہاں بی بی مریم ماں ہے باپ کے بغیر. یہ پہلی دو صورتوں سے جدا صورت ہے، اور ایک صورت روزمرہ کی ہے، 3 صورتیں نئی صورت ہے. تو یہ نئی صورت ایک بہت بڑی نشانی بنی یا نہ بنی. للناس، سارے لوگ، ورحمتا منا. اور یہاں بھی رحمتا، وہی 2 زبروں والی کہانی، بہت بڑی رحمت ہے. بہت بڑی رحمت ہوئی کہ نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری میں کتنی بڑی رحمت ہے. نمبر 1، میں کیا نمبر، اللہ جانے اس کے نمبر ختم ہی نہیں میرے. کہ اللہ کی قدرت کا ایک اظہار ہے کہ نہیں. اللہ جانے کتنے لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک بات بہت ہو جائے. ایک بندہ بھی کسی بات سے ہدایت پا جائے تو وہ بات چھوٹی ہے، یہ بہت بڑی رحمت ہے. ایک بندے کا ہدایت پانا، جہنم کی آگ سے بچ کے جنت میں ساری دنیا سے کی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی بشارت دی جو اللہ کی کائنات میں سب سے بڑے انبیاء.
सबसे बड़ी नबी हैं, अंबिया के सरदार हैं। सारे अंबिया उनके झंडे के नीचे होंगे। रोज़ क़यामत उनसे पहले किसी को शुरुआत के लिए अपने होंठों को हरकत करने की जुर्रत ना, और वो भी शिफात करेंगे इजाजत लेके, लेकिन कोई इजाजत तलब करने के लिए इजाजत मांग भी न जाए। उनकी बिशारत किसने दी? और मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बादी इस्मुहु अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो ठीक अकीदे वाले हैं, ईसाई थे, अब ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत उनके लिए छोटी रहमत है, ये बहुत ही बड़ी रहमत। वकाना अम्र मक़दिया, और ये था तयशुदा बात, इसमें कंप्रोमाइज, आगे पीछे गुफ्तो शुनीद, इसकी कोई गुंजाइश नहीं। और अल्लाह के जो अहकामात होते हैं अटल। इसी मुकाम से अल्लाह की तौफीक से कल के सबक का आगाज किया जाएगा। अल्लाह ताला कहने सुनने की गलती को माफ फरमाए, और जो ठीक बात अर्ज की गई अल्लाह करीम अपने फज़ल करम से उसको कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये डॉक्टर फजल इलाही साहब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।